پروگرام میں پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ وہ مشترکہ اعلامیہ نہیں تھا، اس کو مشترکہ بنایا گیا، لیکن وہ یک طرفہ اعلامیہ تھا کیونکہ اس کے اندر اپوزیشن کی شرکت تو ایز سچ تھی نہیں، اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کی، تو وہ مشترکہ کیسے ہو گیا؟ اینڈ ایڈنگ ٹو دیٹ، علی امین گنڈاپور صاحب کا ادھر آپ کو ان کے ساتھ نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہوا آیا ایز سی ایم کے پی کے؟ چلیے پی ٹی آئی والا معاملہ تو الگ ہے، ایز سی ایم کے پی کے دیکھیں انہوں نے تقریر کی، انہیں بلکہ سب سے پہلے تقریر کا موقع دیا گیا، انہوں نے تمام تفصیلات بیان کی، اپنی پارٹی کے کنسرنز بیان کیے، وہ پارٹی کیوں نہیں آئی اس کا بھی انہوں نے دلائل دیے، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق تھا کہ دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے اور ان کا قلع کما ہونا چاہیے، اور ان کے لیے ہم فوج کے یا کسی بھی ادارے کے جو اس مہم میں آگے آتا ہے، پیش قدمی کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، یہ انہوں نے کھل کے بات کہی ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے، بعد میں جا کے وہ سیاسی ضرورت کے تحت کچھ بھی کہتے رہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جس جماعت کا آپ نام لے رہے ہیں نا، وہ سولوشن کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمارے پرابلم کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ اس وقت یہ 18 مارچ کو بھی بات ہوئی ہے، اس کانفرنس میں بھی بات ہوئی ہے کہ ہمارے لیے اس وقت سب سے جو بڑا ایشو بنا ہوا ہے وہ 4-5 ہزار دہشت گرد ہیں جن کو وہاں سے لا کے بسایا گیا، اور پھر ان کے لواحقین ہیں آگے، اور یہ ٹوٹل کچھ 40-50 ہزار تعداد بنتی ہے۔ یہ بات وہاں ڈسکس ہوئی ہے اس کانفرنس کے اندر۔ تو اب جو بات جو لوگ ان لوگوں کو لے کے آئے، ان دہشت گردوں کو لے کے آئی جو جماعت، اور پھر آج بھی گنڈاپور کہتے ہیں کہ جی کوئی آپریشن میں یہاں نہیں ہونے دوں گا، گویا وہ دہشت گرد دردناتے پھریں، ان کی پناہ گاہیں ہوں۔ آپ ذرا جا کے پوچھئے، مولانا سے پوچھئے جو اپوزیشن کا حصہ ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی کیا حالت ہے، کوئی آدمی شام کو گھر سے نہیں نکل سکتا اور یہ کہتے ہیں آپریشن نہیں کرنا۔ تو جو لوگ اس پرابلم کا حصہ بنے ہوئے ہیں وہ اگر ہمیں یہ باور کراتے ہیں جی ہم نہیں بیٹھیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو وہ نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے خان صاحب آج کہتے ہیں جی کہ انہیں پیرول پہ رہا کر کے لاؤ بٹھانے کے لیے۔ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور اسی نوع کی سیکیورٹی کی میٹنگز ہوتی تھی وہ نہیں آتے تھے ان میں، وزیر اعظم ہوتے۔ 1 گھنٹہ مجھے یاد ہے، 1 گھنٹہ باجوہ صاحب ان کی منت کرتے رہے، بھئی سارے بیٹھے ہوئے آپ آ جائیں، انہوں نے کہا یہ چور ڈاکو بیٹھے میں نہیں آؤں گا۔ اب ان کے لیے ہم جو نیشنل کاز ہے اس کو قربان کرتے پھرے، ان کے لیے ہم دہشت گردوں کے ہاتھ چومتے پھرے، ان کے لیے ہم کنسنسس کی تلاش میں بیٹھے رہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ۔ سو آپ کہہ رہے ہیں نیشنل کنسنسس از ناٹ آف امپورٹنس جب نیشنل سیکیورٹی آ جائے تو؟ نیشنل کنسنسس وہی ہے جو قوم چاہتی ہے، عوام چاہتے، عوام نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی جانیں جائیں، عوام نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے فوجی شہید ہوں، عوام نہیں چاہتے۔ 400 جو لوگ جرغمال بنائے گئے تھے، 400 گھرانوں کے اندر جو صف ماتم بچھی تھی، وہ اس کا اندازہ نہیں ہے ان لوگوں کو جو اس اجلاس میں نہیں آئے کہ ان کے گھروں میں کیا گزر رہی ہے، ان کی ماؤں پہ، ان کی بیٹیوں پہ، ان کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں؟ اگر انہیں ان کا درد نہیں ہے تو قوم کو ان کا درد کیوں ہوگا؟ اچھا عرفان صاحب، کل علی امین گنڈاپور صاحب نے کے پی کے ہاؤس میں یہ فرمایا کہ یہ دہشت گرد جو ٹی ٹی پی کے ہیں وہ واپس لا کر ہم نے نہیں سیٹل ڈاؤن کیے، یہ جولائی 2022 کے اندر پی ڈی ایم حکومت آنے کے بعد سیٹل کیے گئے، اس کا باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ پروف بھی موجود ہے۔ سو وہ تو آپ پر یہ ملبہ ڈال رہے ہیں، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس نکال کے دکھاؤں گا کہ جب یہ لوگ آباد ہوئے ہیں، جس کی جسٹیفیکیشن یہ میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں ہمارے لوگ بھی شریک ہوئے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی اس میں شریک ہوئے ہیں، اور بھی لوگ شریک ہوئے ہیں، یہ باقاعدہ میٹنگز ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ 2022 میں پہلے سے بسے ہوئے تھے، وہاں فیصلہ ہوا ہے، باجوہ صاحب نے کنونس کیا کہ جی، اور جنرل فیض نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ ان کو آ جانے سے یہ ہوگا، مین سٹریمنگ ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا۔ ہمارے لوگوں میں سے کچھ نے اعتراض کیا، خواجہ آصف صاحب نے تو کل کہا ہے کہ جی میں نے تو کوئی بات نہیں کی، ہم سنتے رہے کیونکہ وہ فیصلہ کر کے آئے تھے۔ یہ حقائق کو مسخ کرنا، جھوٹ بولنا، معاملات کو الجھا دینا، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اب اس حقیقت یہ تو 9 مئی کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہم نے نہیں کیا، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ یہ تو کہتے ہیں جی کہ جو اکاؤنٹ ہیں جن سے گالیاں روز پڑتی ہیں یہ بھی ہمارے نہیں ہیں، ان کو بھی ڈس آن کرتے ہیں۔ بھائی خان صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو بھی ڈس آن کرو نا، کہ جب جعفر ایکسپریس پہ قبضہ ہو چکا تھا، 400 ہمارے یرغمالی ان کے قبضے میں تھے، خان صاحب کا ٹویٹ کیا آیا تھا؟ 10 دن تک انہوں نے اس واقعے کی لفظی مذمت بھی نہیں کی۔ اب وہ کہتے ہیں جی کنسنسس ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے کنسنسس؟ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں ہم۔ اچھا عرفان صاحب، چلیے نہیں کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا پاکستان تحریک انصاف کو، ان کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں،
لیکن کنسنسس ود ان دا گورنمنٹ از آف اٹ موسٹ امپورٹنس ایز ویل. اور اس کے لیے نواز شریف صاحب ایک بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب ایکٹیولی پالیٹکس میں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے. ان کے فالوورز ہیں تو انہوں نے ووٹ دیا ہے. پی ایم ایل این کا جو ووٹ بینک ہے، جو کہ پی ٹی آئی نہیں مانتی لیکن جو ووٹ بینک ہے، وہ کدھر ہے عرفان صاحب؟ وائی از ہی ناٹ ایکٹیولی پلئنگ اے پارٹ؟ دیکھیں، وہ پارٹی کے صدر ہیں، وہ اس پارٹی کے صدر ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ جس کے ہاتھ میں ہے، جس کا وزیر اعظم ہے جس پارٹی کا، صوبے میں سب سے بڑے صوبے میں جس پارٹی کی حکومت ہے. اور یہ جو 18 مارچ کا اجلاس تھا نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے، ان کی پارٹی پوری شدومت سے شریک تھی اور نواز شریف شریک تھے. میں اگر شریک تھا تو میں نواز شریف ہوں نا. جتنے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے پارٹی کے، وہ اسی، کیونکہ وہ صدر ہیں اس وقت، غائبانہ شرکت تھی عرفان صاحب. وہ میری بات سن لینا. اگر وہ آتے، شخصی حیثیت سے آتے، ایک بڑے لیڈر کے طور پہ آتے، اگر ان کی صحت اجازت دیتی تو اس سے اس کانفرنس کا قد کاٹ بڑھتا یقیناً. میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ان کے ایشوز ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کو سفر کی اجازت نہیں ہے فی الحال، کچھ ہفتہ 10 دن کے لیے. اس کے بعد شاید وہ سفر بھی کریں گے. تو لیکن جب ان کی پارٹی موجود تھی، اگر تحریک انصاف آ جاتی پوری کی پوری، تو عمران خان کے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، پارٹی کی نمائندگی ہو جاتی. اسی طرح پارٹی کی نمائندگی ہو گئی ہے میاں صاحب کے نہ آنے سے، اور میاں صاحب ان فیصلوں میں شریک ہوتے ہیں. ان سے مشورہ کیا جاتا ہے، ان سے اپروول لی جاتی ہے کہ پارٹی کا موقف کیا ہونا چاہیے. تو اس لیے لا تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے. آپ فرما رہے ہیں کہ ہفتہ 10 دن کے بعد ان کو ٹریولنگ کی اجازت مل جائے گی. کیا نواز شریف صاحب علیل ہیں؟ دیکھیں، ان کے مسائل تو آج سے نہیں ہیں، بہت طویل عرصے سے چل رہے ہیں. ان کے ایشو چلتا رہتا ہے. اور علیل اس طرح نہیں ہے کہ وہ آج کل کوئی ایسی صورتحال ہے. اللہ کے فضل سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے ملاقات کی ہے. وہ پارٹی کے لوگوں سے بھی گائے ملتے ہیں. تو کوئی ایسی علالت نہیں ہے کہ وہ بالکل الگ تھلگ ہو کے بیٹھنے پہ مجبور ہو جائیں. علالت یہی ہے کہ ان کو ٹریولنگ سے فی الحال، چاہے وہ فضائی ہو چاہے وہ سڑک کے ذریعے ہو، اس کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور محسن نقوی صاحب کدھر ہیں سینیٹر صاحب؟ میں نے تو اخبار میں پڑھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ شاید وہ بھی ملک سے باہر ہیں، اپنے کسی علاج کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. عرفان صاحب، میں اخبار میں پڑھوں یا عوام پڑھے تو سمجھ آتی ہے آپ لوگ تو حکومت کا حصہ ہیں. وہ انٹیریئر منسٹر ہیں. ہی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ منسٹرز آف دس گورنمنٹ. تو ان کے بارے میں حکومت کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں؟ میں حکومت کا حصہ کب سے ہو گیا؟ نہیں، آپ حکومت کی جماعت کا حصہ ہے نا عرفان صاحب. اب حکومت کی جماعت کا حصہ ہوتے ہوئے آپ بائی پراکسی حکومت کا حصہ ہے. اب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں جماعت کا بھی حصہ ہوں، میں پارلیمان کا بھی حصہ ہوں، میں سینٹ کا بھی حصہ ہوں، میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں. اور حکومت کے وزراء کی وہ پروگرام کیا ہیں، وہ کیوں باہر گئے ہوئے ہیں یا ادھر موجود ہیں یا کسی میٹنگ میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، میں ان چیزوں سے نہ تو واقف ہوں نہ اس پہ کوئی تبصرہ کر سکتا ہوں. اچھا، ویسے وزیروں کو بھی نہیں پتا عرفان صاحب، خواجہ آصف صاحب کو بھی نہیں پتا. وہ کہتے ہیں فون کرتے رہے لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا. یہ ایک دم سے ایبسنس، ایک دم سے غائب ہو جانا، یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے. آپ کو حکومتی جماعت کا ایک اہم رکن ہوتے ہوئے تشویش نہیں ہو رہی کہ اس کا سارا ملبہ آپ کی حکومت پر آئے گا؟ نہیں، مجھے کم از کم اتنی تشویش نہیں ہے جتنی آپ کو ہے. مجھے تو بہت تشویش معمول کی بات ہے.